اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہ نکلے، پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھی گھاس کو اٹھا لیا، اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں، زیور یا ساز و سامان کے لیے اسی طرح کی جھاگ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان فرما رہا ہے۔ اب جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلی جاتی ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں ایک دعا دیکھ لیجئے جو بجلی کی گرج اور کڑک کے بارے میں اللہ کے نبی سے ملتی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے 3450، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک۔ اے اللہ تو اپنے عذاب کے ذریعے ہمیں ہلاک نہ کر، اپنے غضب سے ہمیں نہ مار، اور ایسے برے وقت کے آنے سے پہلے ہمیں بخش دے۔ آپ بھی یہ دعا مانگا کریں تاکہ ایسی وقت میں کوئی تکلیف نہ آئے۔ پانی اللہ کے ایک اشارے پہ ہزاروں میل اوپر آسمان پہ اٹھتا ہے، اپنا نمک نیچے چھوڑ دیتا ہے، پانی بھاپ بن جاتا ہے، کشش سکل کے اپوزٹ یعنی گریوٹی سے اگینسٹ جا کر ہواؤں کے ساتھ چل چل کے بستیوں میں بادلوں کی صورت میں برستا ہے۔ یہ منظر تو سب دیکھتے ہیں، کیا پتہ چلا؟ سمندر بظاہر بہت بڑا ہے، اس کے باوجود عاجز ہے، اس کا اپنا اختیار نہیں ہے کہ آپ کے بلانے پہ آ جائے، بلکہ اللہ کے بلانے پہ آسمانوں پہ اٹھ جائے گا اور آپ کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا۔ اتنا بے بس جتنا سمندر ہے نا، آپ اور میں اس سے بھی زیادہ بے بس ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم بہت کمزور ہو، تو اپنی بے بسی اور اپنی کمزوریوں کو جاننا یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ اور جس کو اپنی کمی پتہ چل گئی وہ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو بہترین طریقے سے دیکھے گا۔ اور یاد رکھیے کہ کائنات میں پھیلی ہوئی یہ نشانیاں آپ کو مجھے دعوت دیتی ہیں، جو زندگی کے دن گزر گئے سو گزر گئے، اٹس اوکے، الحمدللہ، یہ علی کل حال۔ لیکن اب جو دن باقی ہیں اس کو ایسا گزاریے کہ آپ کے بعد آپ کو قبروں میں اس کا پروفٹ جاتا رہے۔ کبھی امام بخاری کے بارے میں سوچیے، ان کو کیا کیا نہ ملا آپ دنیا سے جانے کے بعد۔ زندگی میں جیل ملی، آپ کو پتہ ہے امام بخاری کو، اور اب کیا مل رہا ہے؟ ہر مسجد، ہر مدرسہ، قال امام بخاری رحمہ اللہ، مثال دی ان کی۔ کوئی ایسا کام آپ سے مجھ سے ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قبروں میں ٹھنڈک ڈال دے۔ آج حق کی پکار پہ لبیک کہہ لیجئے، عزت، قبولیت، خوشحالی کے مالک بنیں گے۔ یہ کائنات آپ سے بول بول کر کہہ رہی ہے۔ اور وہ چیز ہے جس کو آپ دنیا کہتے ہیں وہ میل ہے۔ دیکھیے مال کیا ہے؟ مالا یمیلو میلن، یہ دیکھیں ایسے کرتے ہیں نا، آٹا گننے کے بعد بھی کئی لوگ یوں ہاتھ دونوں ملتے ہیں آپس میں، وہ تو تھوڑا سا ہاتھوں کو آٹا لگاتے ہیں نا وہ بھی نیچے گرتا ہے۔ یہ ہاتھوں کا میل ہے، اس میں ملان تو بہت ہے، طبیعت تو بڑی اٹریکٹ کرتی ہے ان چیزوں میں، لیکن اللہ کے یہاں یہ جھاگ ہے، اوپر کا گندا جھاگ۔ آخرت میں وہ سب کام جو درخت کی گروتھ کے بغیر ہوئے ہوں گے وہ وقتی جھاگ کی طرح پھک چکے ہوں گے، اور وہاں صرف وہی لوگ نمایاں ہو رہے ہوں گے جنہوں نے وقتی فائدوں کو نظر انداز کر کے اپنے آپ کو حق کے حوالے کر دیا تھا، جن کے لیے دنیا کی حیثیت تھوڑی سی اور آخرت بہت سی، دنیا کی عزت تھوڑی سی، آخرت کی بڑی، دنیا کی شہرت، دنیا کی واہ واہ تعریفیں تھوڑی، آخرت کی بہت۔ تو ترجیحات کو بدلنے والی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجیے۔